إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، ہم ماہ مبارک رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ خیر و بلائی کا، بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ لیلۃ القدر اور قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ سب سے پہلی بات ایمان، اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور پھر اس بات پر یقین کریں کہ یہ جو عبادت ہم پر فرض ہوئی ہے یہ صرف ہم پر نہیں بلکہ آپ سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی۔ اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، ان کی کیفیت، تعداد وہ مختلف رہی ہیں، لیکن ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ماہ رمضان حقیقت میں تقوی کو ثابت کرنے کا مہینہ ہے۔
اگر کوئی انسان پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھ کر بھی اپنے اندر تقویٰ پیدا نہیں کرتا تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اس نے رمضان کے روزے کیسے رکھے ہیں، اس عبادت کا اس کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہدایت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کے گزرنے کے باوجود بھی انسان اپنے انہی پرانے طور طریقوں پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ہی قائم و دائم رہا ہے تو پھر اس نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بلندی درجات کا مہینہ ہے، درجات کی بلندی کو پہنچنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر بھی اس نے اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے درجات بلند نہیں کیے تو پھر اس نے رمضان کے مہینے کا کیا فائدہ حاصل کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا افعلوا الخیر دہرکم، پورا سال پوری زندگی خیر کے کام کرتے رہو اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رحمت کی جو ہوائیں ہیں ان کے سامنے پیش کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی ہوائیں جن کو اللہ چاہتا ہے اسی کو پہنچتی ہیں۔ تمہارا کام تو یہ ہے نا کہ تم اپنے آپ کو پیش کرو، کچھ تو کرو۔ اگر رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد اور رمضان کے اندر زندگی میں فرق نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس مہینے کی کوئی قدر نہیں کی۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، یہی سب سے افضل مہینہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے، اسی طرح یہ مہینہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ لوگوں، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرما کے لوگوں کی ہدایت کا، مومنوں کی نہیں، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دیا ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ قرآن مجید یہ کتاب نور ہے، شفا ہے، رحمت ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو۔ اور اس مہینے میں خصوصاً اس لیے بھی کیونکہ اب تو سارے مواقع موجود ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے۔ انسان جس شیطان کی وجہ سے اپنے آپ کو اسلام سے، عمل سے، قرآن سے، دین سے دور رکھتا تھا، اب تو وہ جکڑ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بند کر دیا ہوا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے لیے شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہ ہے بھی صرف مومنوں کے لیے۔ ایمان والو، اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے، اپنے دل کو ٹٹولتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ کیجئے کہ یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ لوگوں کو جنت کی بشارت دینے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب انسان کے سامنے واضح آیات بینات ہیں کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اب بھی اگر انسان واضح خوشخبری سن کر بھی اس کتاب کی طرف نہ آئے تو پھر اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اہل ایمان کو جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ تم آ جاؤ، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ عام دنوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت اور پھر رمضان کے اندر تو بالاولیٰ یہ کتاب انسان کو شرک و کفر، بدعات و خرافات کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف داخل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کو دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کے اندر ہم سے جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں ان کے احوال رب العالمین نے بیان فرمایا ہے جو ہمارے لیے نصیحت ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا سلوک کیا۔ جنہوں نے اپنے وقت کی پیغمبر
اپنے وقت کے پیغمبر کی باتوں پہ عمل کیا اور جنہوں نے نافرمانی کی، دونوں کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اور ہم سے بعد یعنی موت کے بعد کے جو احوال ہیں قرآن مجید نے ان کو بھی کھول کر بیان فرما دیے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے لیے واضح حکم بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے. یہ کتاب فصل لیس بالہزل، یہ فرق کرنے والی ہے، دو ٹوک فیصلہ کرنے والی ہے کہ تم نے یمین کی طرف جانا ہے، جساد کی طرف جانا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. ہدایت ہے وهديناه النجدين، دونوں راستے اللہ رب العالمین نے تجھے دے دیے ہیں. اس لیے جس شخص نے من ترکہ قسمہ اللہ تعالی، جس نے اس کو چھوڑ دیا اللہ رب العالمین نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور جس آدمی نے اس کو پا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. ہوا حبل اللہ المتین، یہ مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا زمین پہ اور ایک سرا جو ہے وہ آسمان پہ. جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جائے گی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں زیادہ مال و دولت حاصل کرنے والا، پاور و طاقت حاصل کرنے والا، منصب حاصل کرنے والا نہیں، سب سے بہتر بلکہ کون بہتر ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے اور قرآن مجید کو سکھاتے ہیں. اس لیے آؤ اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر قرآن مجید کو سیکھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ایسے ایسے عجائبات ہیں کہ اگر انسان ایک ایک حرف کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر، ایک ایک زبر کے اوپر غور کرنا شروع کر دے تو حقیقت بات ہے انسان آگے چل ہی نہ سکے. اللہ اکبر. صرف ایک مثال ہے، سین لام فا، یہ تین حرف ہیں، تین. اب ذرا غور فرمائیں، صرف ایک زبر اور جزم کا فرق کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، عربی زبان کو سمجھیں. سلف اور سلف، ایک جزم کے فرق کے ساتھ کتنا. سلف وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. اور سلف لام کی زبر کے ساتھ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اس دنیا سے گزر چکے نیکیاں کرتے. سلف صالحین ہم جب بولتے ہیں لفظ تو لام کی زبر کے ساتھ بولنا چاہیے، لام کی جزم کے ساتھ بولیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو برے گزر چکے ہیں. اس کتاب کے اندر اتنی عجائبات ہیں، اتنے احکامات. ذرا قرآن مجید جنہوں نے جب سنا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ قرآن تو بڑا عجیب ہے، اس کے اندر بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان اس پر غور کرتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ قرآن تو ہدایت دیتا ہے، ہم تو فوراً اس پر ایمان لے ہیں جب ہم نے سنا. اس لیے سب سے اچھا کلام بھی ہے، سب سے بلیغ کلام بھی ہے، اور یہ انسان کے باطن کو صاف کرنے والی کتاب ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ حکم ہے. اس لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لو طہرت قلوبکم، اللہ اکبر، لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام اللہ. اگر تمہارے دل پاک ہوں تو یہ قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی سیر ہو ہی نہ. تمہارا دل ہر وقت یہی کرے کہ میں قرآن مجید پڑھوں، تم اور دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو ہی نہ. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر. جانتے ہو کون ہے عثمان؟ جو ایک رکعت میں بعض کا پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے. رات کو وتر کے اندر جب کھڑے ہوتے تھے تو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید. اس قدر قرآن مجید کے ساتھ تعلق تھا ان کا. امام بخاری رحمہ اللہ 45 قرآن مجید رمضان مبارک میں مکمل کیا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ سلف صالحین کا کیا طریقہ کار تھا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی معزز کتاب ہے، ایسی عزیز کتاب ہے کہ جس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا، نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رکھنا اندازی کر سکتا ہے. باطل نہیں اس کے اندر داخل ہو سکتا.
اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ رمضان المبارک کے اندر سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، ملاقات کرتے اور ہر رات قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ التِّلَاوَةِ فِي رمضان لیلاً۔ رمضان المبارک کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر یہ دلیل ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات کو دور کیا کرتے تھے۔ تدبر کرنے کا اس لیے رات کو انسان غور و فکر صحیح کر سکتا ہے۔ دن کے وقت تو مشاغل ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں اور کئی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم ہوتے ہیں، لیکن رات ان ساری چیزوں سے جب انسان فارغ ہو جاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں تدبر کر لیتا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان قال انما هو تلاوت القرآن و اطعام الطعام۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ امام ابراہیم النخعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یقرأ القرآن كل ليلة في العشر الاواخر وفي بقية الشهر في كل ثلاث۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا ہے تو ہر 2 راتوں میں قرآن مجید مکمل کرتے ہیں امام ابراہیم نقی، اور باقی مہینہ پورا جو 20 دن وہ 3 راتوں میں قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ اسود ابن یزید رحمہ اللہ یقرأ القرآن فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر 2 راتوں کے اندر قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ ایک سلف صالحین میں سے ایک زاہد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کسی آیت میں عجیب منظر دیکھتا ہوں تو میری عقل حیران رہ جاتی ہے، میں حیران ہوتا ہوں یہ جو حفاظ قرآن دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سو بھی جاتے ہیں اور دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی قرآن مجید میں تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن صرف اس لیے نہیں نازل کیا کہ اس کو سرسری پڑھا جائے، بلکہ اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ بابرکت ہے، اس کے اندر تدبر کیا جائے اور اس سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں ان کو اپنے اندر سمیٹ کر اپنی زندگی بسر کی جائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان المبارک میں حقیقی معنوں میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ حضرات، اللہ رب العالمین تو ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اب ہدایت ملے گی کیسے؟ ظاہر بات ہے اس کو سمجھیں گے تو ملے گی، اس کے اندر تدبر کریں گے تو ملے گی، اور یہ تدبر، تفکر اور سمجھنا یہ کیسے ممکن ہوگا جب اس کے معانی اور مفہوم کو جانیں گے۔ انسان یا تو عربی زبان سے واقف ہو جائے، کوشش کرے، اور اگر نہیں تو پھر اس کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کے ساتھ کہ آج وہ مسلمان جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھ کر اپنے عزت کو بلند کرنا تھا، جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنے مقام کو اوپر کرنا تھا، آج وہی مسلمان کہنے لگ گئے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ میرے محترم بھائیو، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ کچھ خیال کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے رب کا پیغام وہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة۔ سب سے بری چیز انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان فضائل دینیہ، دین کے جو فضائل ہیں، جو نفع بخش علوم ہیں،
نفع بخش علوم کون سے ہیں؟ کتاب و سنت کا علم نفع بخش علوم ہیں. نیک اعمال سے انسان غافل رہے، یہ انسان کے لیے سب سے بری چیز ہے. اس لیے اپنے آپ کو کبھی نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو سب سے اچھا بناتے ہوئے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، دل جب تر و تازہ ہوتا ہے تو نوافل ادا کیا کریں، اور جب دل تھکا ہوتا ہے تو پھر فرائض پڑھا کریں، کیونکہ فرائض کی تو چھٹی نہیں، فرائض کی چھٹی بالکل نہیں. لیکن جب انسان فریش ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے قرآن مجید. اور ظاہر بات ہے کہ نوافل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ لیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ بھی دعا کیا کریں. جب امام الانبیاء معصوم عن الخطا اپنے رب سے اچھی عبادت، اچھے ذکر کی دعا کرتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو ہمیں بھی اپنے رب سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یہ ماہ مبارک ہے، رمضان ہے، اس کے اندر ہمیں اچھی عبادت کرنے کی، اچھا ذکر کرنے کی اور توفیق عطا فرما، اور تیرا اچھا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.